وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ غلطیوں، کوتاہیوں اور سستیوں کی طرف بہت جلد راغب ہو جاتا ہے، اور اس بشری کمزوری اور فطری تقاضے کی زد میں، اس کی لپیٹ میں ایک عام آدمی تو آتا ہی ہے جو دنیا کے دندوں میں پڑا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی طرف اس کی ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی، لیکن نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء اس فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں، لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ تو جب انبیاء کی یہ حالت ہو کہ وہ ہر وقت استغفار کرنے اور ہر وقت اپنے رب سے اس کی حفاظت میں رہنے کی دعا کرتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کو کس قدر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سے جو روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے یا ان کے بد اثرات سے بچنے کے لیے استغفار کرے، اور اگر پہلے اس طرف توجہ ہو جائے تو بہت سی غلطیوں اور گناہوں سے پہلے ہی انسان بچ سکتا ہے۔ بس اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں کی توبہ قبول کرنے، ان کی بخشش کے سامان پیدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور قرآن کریم میں 20 جگہ مغفرت کے مضمون کا مختلف پیرایوں میں ذکر ہے، کہیں دعائیں سکھائی گئی ہیں،
کہ تم یہ دعائیں مانگو تو بہت سی بشری اور فطری کمزوریوں سے بچ جاؤ گے. کہیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ اس طرح بخشش طلب کرو تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنو گے. کہیں بشارت دے رہا ہے، کہیں وعدے کر رہا ہے کہ اس طرح میری بخشش طلب کرو تو اس طرح دنیا کے گند سے بچائے جاؤ گے اور میری جنتوں کو حاصل کرنے والے بنو گے. کہیں یہ اظہار ہے کہ میں مغفرت طلب کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو غرض اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے پیار، محبت اور مغفرت کے سلوک پر اللہ تعالیٰ کا تمام عمر بھی شکر ادا کرتا رہے تو نہیں کر سکتا. ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس کے باوجود بھی ہم اس غفور الرحیم خدا کی رحمتوں سے حصہ نہ لے سکیں اور بجائے نیکیوں میں ترقی کرنے کے برائیوں میں دھنستے چلے جائیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے. وہ ہمیشہ ہمیں اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹے رکھے اور ہمیں ہر گناہ سے بچائے اور گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو. یعنی یہ ناممکن ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کی چادر جو ہے وہ نہ پھیلاتا رہے، اپنے پاک بندوں کو اپنی مغفرت کی چادر میں نہ لپیٹتا رہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا. استغفار انبیاء بھی کیا کرتے تھے اور عوام بھی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ غفر کہتے ہیں ڈھانکنے کو. فرمایا کہ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ ولی کو اور نہ رسول کو. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں. بس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں. بس اظہار عبودیت کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا سے مانگا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بخدا میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار ایک عربی لفظ ہے. اس کے معنی ہیں طلب مغفرت کرنا کہ یا الہی ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور اس کا اثر بھی لازمی ہے. اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں. صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا. بس چاہیے کہ توبہ استغفار منتر جنتر کی طرح نہ پڑھو، بلکہ اس کے مفہوم اور معانی کو مد نظر رکھ کر تڑپ اور سچی پیاس سے خدا کے حضور دعائیں کرو. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس طور کی طبیعتیں کی دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ جن کا وجود روزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے،
اس کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے۔ ہاں، خدا نے اس کا ایک علاج بھی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار اور ندامت، یعنی جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو، یا حسب خاصہ فطرتی کوئی برا خیال دل میں آوے، تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور تائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہیں جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت اور رحم ہے، اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے، یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے، اور جوہر کابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی بشر بروقت صدور لغزش و گناہ بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے، یعنی جب کوئی انسان اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، تو فرمایا کہ خدا کی طرف رجوع کرے۔ ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے انسان تو خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی وہ پریشانی اور پشیمانی اور شرمندگی اور استغفار دیکھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی مغفرت کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رجوع الہی بندہ نادم تائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے اپنے ایسے بندے پر جو نادم بھی ہو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اور اس کی معافی مانگ رہا ہو، تو ایک دو دفعہ تک محدود نہیں ہے، مستقل انسان استغفار کرتا رہتا ہے، مستقل اس سے معافی مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ اس کے گناہوں سے کو بخشتا رہتا ہے اس کی نیت دیکھ کر۔ جیسے کہ فرمایا کہ یہ نہیں کہ ہر دفعہ جان بوجھ کر گناہ کرتے چلے جاؤ، بلکہ نیت ایسی ہو کہ شرمندگی بھی ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تک کوئی گناہ گار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، فرمایا وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اور گناہ کے بد نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ندامت اور پریشانی علامت توبہ ہے۔
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے، پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، پھر آئندہ کے لیے خدا سے معاملہ صاف کر لے، اس طرح پر خدا تعالیٰ کے اولیاء میں داخل ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے، جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہونے والے ہیں۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی توبہ سے پہلے کہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا توبہ کے ذریعے سے ہم فرماتے ہیں کہ پاکیزگی کا بیج ہے جو بویا جاتا ہے ہمارے دلوں میں۔ تو اس زمانے میں بھی جبکہ ہر طرف ایک اتنی زیادہ دنیا میں گند ہو چکا ہے، ہمیں خاص طور پر احمدیوں کو اپنے اندر پاکیزگی کے بیج کی پرورش کے لیے بہت زیادہ کوشش اور استغفار کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے اور دل صاف کرے، اور اس طرح ہمیں اپنے دل کی زمین کو تیار کرنا ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے نیکی کے بیج کی پرورش کرنی ہوگی۔ جس طرح ایک ذمہ دار جب اپنی فصل کے لیے بیج کھیت میں ڈالتا ہے تو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھنے کے لیے وہ بعض دفعہ بیج ڈالنے سے پہلے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو جڑی بوٹیوں کو اگنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ ظاہر ہو جائیں جو بھی جڑی بوٹیاں ہیں، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں پھر ان کو تلف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے گناہوں کی جڑی بوٹیوں کے بیج کو بھی ظاہر کرنا، پھر اس کو تلف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ نیکی کا بیج صحیح طور پر نشو و نما پا سکے۔ پھر جب نیکی کا بیج پھوٹتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو بعض دفعہ جو پہلے مکمل طور پر جڑی بوٹیوں سے اس کی پھر اس طرح مثال ہے کہ پھر شیطان بعض حملے کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی برائیوں کے بیج پھینک رہا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ بیج رہ جاتا ہے برائی کا بھی دل میں۔ تو جس طرح فصل لگانے کے بعد ذمہ دار دیکھتا ہے کہ بعض دفعہ فصل کے ساتھ بھی دوبارہ جڑی بوٹیاں اگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ذمہ دار کئی طریقے استعمال کرتا ہے، بوٹی مار دوائیاں پھینکتا ہے یا گوڈی کرتا ہے، زمین صاف کرتا ہے تاکہ ان بوٹیوں کو تلف کیا جائے۔ تو اس طرح انسان کو بھی اپنے اندر نیکی کے بیج کو خالص ہو کر بڑھنے کے اور پنپنے کا ماحول میسر کرنے کے لیے استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے
اس کی پرورش کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو جب اس طریقے سے اپنے اندر نیکیوں کے بیج کو ہم پروان چڑھائیں گے اور پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پھلے گا اور پھولے گا اور پھر بڑھے گا اور ہمارے تمام وجود پر نیکیوں کا قبضہ ہو جائے گا اور ہر برائی اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم ہو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمہ وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے وقت اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے اس راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکے. پھر ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی بے آب و گیا جنگل میں گم ہو جائے اور اس اونٹنی پر اس کو کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، وہ اس کو اتنا ڈھونڈے کہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے اور پھر کسی درخت کے تنے کے ساتھ پاس سے گزرے اور دیکھے کہ اس کی اونٹنی کی لگام کسی درخت کی جڑوں سے اٹکی ہوئی ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص تو بہت خوش ہوگا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا حال اپنے بندوں کی توبہ کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر اور اپنی گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہونے پر. تو جب اللہ تعالیٰ کو ہمارا اس قدر خیال ہے تو ہمیں کس قدر بڑھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہوں. حضرت جندب روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ نہیں بخشے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر پابندی لگائے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اسے بخش دیا. ہاں یہ جو کہنے والا ہے خود اس شخص کے اعمال ضائع ہو گئے جس نے ایسا کہا. تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بیٹھ کر باتیں کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کے زوم میں فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلاں گناہ گار ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے اور بخشا نہیں جا سکتا. یہ تو بخشنا یا نہ بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں. اور خدا تعالیٰ کا کام کسی بندے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ایسی باتیں کر کے سوائے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہوں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. آخر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور اس نے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تاکہ وہ اس سے گناہ سے توبہ کرنے کے بارے میں پوچھے. تو اسے تارک دنیا عابد زاہد کا پتہ بتایا گیا. وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد اور زاہد نے کہا کہ ایسے آدمی کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اور اتنے بڑے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس طرح پورے 100 قتل ہو گئے. پھر اسے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق پوچھا
پھر اسے ایک بڑے عالم کا پتہ بتایا گیا. وہ اس کے پاس آیا اور کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں, توبہ کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے, اور توبہ کرنے والے اور اس کی توبہ کے قبول ہونے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور دین کے کام کر رہے ہوں گے, تم بھی ان کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو. نیز اپنے اس علاقے میں واپس نہ آنا, کیونکہ یہ برا اور فتنہ خیز علاقہ ہے. چنانچہ وہ اس سمت میں چل پڑا, لیکن ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت نے اسے آ لیا. تب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس شخص نے توبہ قبول کر لی ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے, اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہتے کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا, یہ کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ تو اسی اسنا میں اس کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کر لیا. اس نے دونوں کی باتیں سن کر کہا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے, ان دونوں کے درمیانی فاصلہ ناپ لو. اس میں سے جس علاقے سے وہ زیادہ قریب ہے وہ اسی علاقے کا شمار ہوگا. بس انہوں نے فاصلہ ماپا تو اس علاقے کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا. اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے گئے. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طریق کہ نیک نیت سے اس کی طرف بڑھو, توبہ کرو, استغفار کرو, تو وہ یقیناً تمہیں اپنے مقصد کی چادر میں لپیٹ لے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجالس کی تلاش رہتی ہے. جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. ساری فضا ان کے اس سائے برکت سے معمور ہو جاتی ہے. جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے, کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں, ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, تیری عبادت میں مصروف تھے اور تیری حمد میں رطب اللسان تھے اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تو اس سے تیری جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اے میرے رب, انہوں نے تیری جنت دیکھی تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں؟ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے اس پر کہتے ہیں تیری آگ سے وہ پناہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھی تو نہیں. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ میری آگ کو دیکھ لیں. پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بخشش طلب کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا, اور میں نے ان کو پناہ دی جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی. اس پر فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب, ان میں فلاں غلط کار شخص بھی تھا, وہ وہاں سے گزرا اور ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر تماش بین کے طور پر ان میں بیٹھ گیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے راہ چلتے تماشبین کو وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بھی بخش دیا, کیونکہ اس وقت اس کے کانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز پہنچ رہی تھی. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری مساجد میں درس ہوتے ہیں حدیث کے یا مختلف ملفوظات وغیرہ کے, پھر اجلاسات ہیں, اجتماعات ہیں, تو ان میں پہلے سے
بڑھ کے ہماری حاضریاں ہونی چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کس وقت کیا چیز پسند آ جائے اور ہماری بخشش کے سامان ہو جائیں. پھر جمعہ ہے، اپنے کام کی خاطر بعض لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ خاص طور پر عبادت کا دن ہے، ایک ہفتے میں ایک دن آتا ہے، خطبہ ہے، نماز ہے، اس کو ضرور سننا چاہیے. اور ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا علم، کس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے والے ہو جائیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا، یہی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے لفظوں میں استغفار سے موسوم کرتا ہے. تو فرمایا کہ ہر گند سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اس کو قرب کو پانے کے لیے اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا کہ قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کی کہ میرا قرض بہت ہے، دعا کریں اتر جائے. اب بھی بہت لوگ لکھتے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو. انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، نیز استغفار کلید ترقیات ہے. تو فرمایا کہ تمہاری ہر قسم کی ترقی کے لیے اور قرضوں سے بچنے کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے استغفار ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ غور کر کے سمجھ کر پڑھو، صرف رٹے ہوئے الفاظ نہ دہراتے چلے جاؤ. اور پھر ساتھ ساتھ اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو اور ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہو. ترقی کے دروازے تم پر کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، میرے اولاد ہو جائے. آپ نے فرمایا استغفار بہت کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے. یاد رکھو یقین بڑی چیز ہے، جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کی دستگیری کرتا ہے. تو بہت سے لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، لکھتے رہتے ہیں اولاد کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. ان کو یہ نسخہ آزمانا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ صرف رٹے ہوئے فکرے نہ ہوں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات پر عمل کرنے کی انسان کوشش کرے. اب یہ ہے کہ استغفار کس طرح پڑھنا چاہیے، اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. جو پہلے بات میں مختصر میں کر رہا ہوں کہ استغفار بہت پڑھا کرو. انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے. استغفار پڑھنے سے یا تو بد انجام سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے یا وہ گناہ اسے سرزد نہیں ہوتا. استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہے، اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے. مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے چاہیے. نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ ضروری ہے. پھر آپ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا. اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے. اور یہی حقیقی استغفار ہے. کچھ ضرورت نہیں کہ یوں ہی استغفر اللہ کہتا پھرے، دل کی خبر تک نہ ہو. یاد رکھو کہ خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. اپنی زبان میں ہی خدا سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے. اگر دل میں جوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے. بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں عبث ہیں، یعنی فضول ہیں. ہاں، دل کی دعائیں اصلی دعائیں ہوتی ہیں. جب قبل از وقت
قبل از وقت بلا انسان اپنے دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے، تو پھر خدا وند رحیم و کریم ہے، وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے پھر نہیں ٹلا کرتی۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے۔ اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے۔ تو عام حالات میں بھی دیکھ لیں، جب آدمی کسی بیماری میں، تکلیف میں، دنیا میں بھی کسی انسان کو پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اس طرح خالص ہو کر پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ بھی ہے کہ میں ایک قدم چلو گے میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے آؤں گا، تم پیدل آؤ گے تو میں دوڑتا ہوا تمہاری طرف آؤں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی یہ حقیقت نہیں کہ اللہ گناہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوچے۔ جیسے مکھی کے 2 پر ہیں، ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر، اسی طرح انسان کے 2 پر ہیں، ایک معاصی کا اور دوسرا خجالت کا، یعنی ایک گناہوں کا اور دوسرا شرمندگی کا، توبہ پریشانی کا۔ تو یہ ایک قاعدے کی بات ہے، جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتاتا ہے، گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گویا زہر ہے، یہ زہر ہے مگر پشتہ کرنے سے حکم اکثیر کا رکھتا ہے۔ زہر کو بھی جب خاص ایک پروسیس میں سے گزارا جائے تو وہ دوائی کا بھی کام دے جاتے ہیں، بہت سارے دوائیاں بنتی ہیں ایسی زہروں سے۔ تو اگر فرمایا کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ جب نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جاوے، اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے وہ آخر اسے چھوڑے گا۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہے تو آخر کار خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا، اب تیرا جو چیز چاہے سو کرے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دل کو بدل دیا اور گناہ اسے بالطبع برا معلوم ہوگا۔ جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ کھاوے، اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں۔ تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا اور اسے سمجھا دیا ہے کہ اس طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ بس اگر انسان کے دل میں گناہ سے نفرت ہو جائے اور پھر اصلاح کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب بعض شکایات آتی ہیں بعض نوجوانوں میں اور بعض ایسی عمر کے پختہ عمر کے لوگوں میں بھی کہ نظام جماعت سے تعاون نہیں ہے، اس تربیتی طور پر بہت کمزور ہیں، فلمیں گندی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ٹی وی کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ تو جب تک ہم اپنے گھروں میں یہ احساس نہیں پیدا کریں گے، اپنے بچوں میں بھی اور اپنے آپ میں بھی یہ احساس نہیں پیدا کریں گے، اور جب تک ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوگا، اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں نکل سکتی۔ بیعت کرنے کے بعد ہمارے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے دعوے بالکل کھوکھلے ہوں گے۔ ان گندے پروگراموں کو دیکھ کر اپنی اخلاقی اور روحانی نقصان کے علاوہ ہم مالی نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسے پروگرام کچھ خرچ کرنے کے بعد ہی میسر آتے ہیں۔ تو ہماری توبہ استغفار ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا ان باتوں کی طرف خیال ہی نہ جائے، توجہ ہی نہ ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کہ انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے. بسط کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے. لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے. جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے, نماز بھی بار بار پڑھے. قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے. فرمایا کہ یہ روحانی تبدیلی پیدا کرنی ہے, پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو مستقل مزاجی سے استغفار کرتے رہنا پڑے گا. نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. نمازیں پڑھو, استغفار کرو, تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائے گا کہ انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا. پھر ایک موقع پر آپ نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں. نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال. صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جائے. جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی. ذمہ دار ایک کھیت بوتا ہے تو اس وقت نہیں کاٹ لیتا. بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے. نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتا. بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بد نصیب دیکھے گئے ہیں. اگر ایک انسان کنواں کھودے اور 20 ہاتھ کھودے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اس وقت بے صبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو برباد کرتا ہے. اور اگر صبر سے ایک ہاتھ بھی اور کھود لے تو گوہر مقصود پا لے. یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق سے معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے. اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی. پھر آپ فرمایا کہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلا دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے ان کو بچا لیتا ہے. میری ان باتوں کو قصہ کے طور پر نہ سنو. میں نسن للہ کہتا ہوں, اپنے حالات پر غور کرو اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعا میں لگ جانے کے لیے کہو. استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سپر کا کام دیتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, یعنی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ مغفرت اور بخشش طلب کر رہے ہوں. تو اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو تو استغفار کثرت سے پڑھو. تو آج کل جو دنیا کی مشکلات ہیں اور ہر طرف ایک افراتفری پیدا ہو رہی ہے, ہر روز انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے شامت اعمال بھی ہے. ایک نیا فتنہ اور فساد کھڑا ہو رہا ہے. نئی نئی مصیبتوں کے کھڑے ہونے کے سامان پیدا ہو رہے ہیں. ان میں ہم احمدیوں کو خاص طور پر دعاؤں اور استغفار کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنیا کو بچانے کے لیے احمدیوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اپنے لیے بھی بہت دعائیں کرنے کی بھی توفیق دے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی بدیاں ان کو معاف کر دیتا ہے. کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یعنی جو شخص یعنی جو شخص ایک ذرہ بھی شرارت کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. بس یاد رہے کہ اس میں اور دوسری آیت میں کچھ تناقض نہیں, کیونکہ اس شر سے وہ شر مراد ہے جس پر انسان اصرار کرے اور اس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے. اسی غرض سے اس جگہ شر کا لفظ استعمال کیا ہے, نہ غم کا.
تا معلوم ہو کہ اس جگہ کوئی شرارت کا فعل مراد ہے جس سے شریر آدمی باز آنا نہیں چاہتا، ورنہ سارا قرآن شریف اس بارے میں بھرا پڑا ہے کہ ندامت اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر گناہ پر نادم ہو، پریشان ہو، شرمندہ ہو، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے نتائج سے بچا لیتا ہے، لیکن اس پر اصرار نہ ہو کبھی گناہوں پر، اور اگر اصرار ہوگا اور احساس ختم ہو جائے گا تو پھر حضرت مسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے مطابق پھر ضرور انسان سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے آگے جھکنے والا اور گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا بناتا رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ توبہ ایک طرف موت کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرتا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے، نہ اس کی وہ چال ہو، نہ اس کی وہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہوا نظر آ جاوے، دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ تو اس طرح اگر توبہ کی جائے اور اسی طرح توبہ کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، پھر معاشرے کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہر گن سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور معاشرے کے جتنے زہر ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا یہ آج کل بیماری ہے عام، اور اسکول میں ایسے بچے 15 16 17 سال کی عمر تک کے، ان کو سگریٹ کی عادت ڈالی جاتی ہے، پھر سگریٹ میں بعض نشہ آور چیزیں ملا کے اس کی عادت ڈالی جاتی ہے، پھر وہ اپنے ساتھی لڑکوں کو عادت ڈالتے ہیں، اور اس طرح یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور وہی لڑکے اسکول کے ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ کسی قسم کی معاشرے کی برائی کا اثر نہ ہم پر نہ ہمارے بچوں پر ظاہر ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں، یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ کامل توبہ کرنے والا شخص ہی ولی، کتب اور غوث کہلا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں اور مصائب جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔ پھر فرمایا پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو۔ یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے، تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے، یعنی تعاون کی مثال دی، یعنی تعاون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، اور آج بھی کل بھی جو دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں اس میں بھی ایک قسم کا تعاون ہی ہے جو ایڈس کی صورت میں پھیل رہا ہے دنیا میں۔ تو فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، تم خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے، ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی نہیں بچ سکتے، ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال۔ اے خدائے رحیم و کریم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے رہیں۔
کل انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، جرمنی ہالینڈ وغیرہ کے اجتماعات اور جلسے ہیں ان کے لیے، تو اس کے لیے بھی اب آپ سے دعا کی درخواست ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر طرح بابرکت فرمائے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.